السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو واقعی ایک خاص موضوع پر مبنی ہے۔ طویل عرصے سے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی شخصیت پر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے جو خود میدان جنگ میں کم نظر آئی، مگر جس کی سوچ، فہم اور انتظامی صلاحیتوں نے عثمانی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط ترین بنا دیا۔ آج کی ویڈیو علاؤالدین پاشا کی مکمل اور مستند تاریخ پر مشتمل ہے، جو نہ صرف عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر تھے بلکہ عظیم فاتح اورحان غازی کے سگے بھائی بھی تھے۔ ناظرین اکرام، چونکہ یہ ویڈیو علاؤالدین پاشا کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، اس لیے ہم ابتدا سے آخر تک ان کے حالات زندگی کو تاریخی ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اس اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر علاؤالدین بڑے بھائی تھے یا اورحان غازی؟ کیا واقعی علاؤالدین بے کو جنگوں میں حصہ لینا پسند نہیں تھا؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی جنگ میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ علاؤالدین بے نے اپنے بھائی اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ کو ایک منظم اور مضبوط ریاست بنانے میں کس طرح مدد فراہم کی۔ ہم ان کے وہ 3 عظیم اور فیصلہ کن کارنامے بھی تفصیل سے بیان کریں گے جن کی بدولت عثمانی ریاست ایک قبائلی نظم سے نکل کر ایک باقاعدہ سلطنت کی شکل اختیار کر گئی۔ اور ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں ہم علاؤالدین بے کی ذاتی زندگی کے اہم پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، ان کی شادیاں، ان کی اولاد اور یہ حقیقت کہ پوری زندگی ریاست اور اپنے بھائی کی خدمت کرنے کے باوجود علاؤالدین بے نے اورحان غازی سے صرف ایک ہی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ ایک خواہش کیا تھی، یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں تاریخ کے اس سنجیدہ اور اہم سفر کی طرف۔ ناظرین کرام، یہ بات تاریخی کتب میں واضح طور پر درج ہے کہ علاؤالدین پاشا کا اصل نام علاؤالدین علی تھا۔ وہ عثمان غازی کے بیٹے، رابعہ بالا خاتون کے فرزند اور عظیم صوفی بزرگ شیخ ادیب علی کے نواسے تھے۔ اس نسبت نے علاؤالدین کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک طرف انہیں عثمان غازی جیسے مجاہد اور ریاست ساز باپ کی تربیت ملی، تو دوسری طرف شیخ ادیب علی جیسے روحانی پیشوا کی علمی اور فکری وراثت بھی انہیں نصیب ہوئی۔ علاؤالدین بچپن ہی سے سنجیدہ مزاج، کم گو اور غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تلوار کے بجائے عقل، مشورے اور نظم و ضبط پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کردار میدان جنگ کے بجائے دربار اور ریاستی نظام میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اب ناظرین کرام، آتے ہیں اس سوال کی طرف جس پر مورخین کے درمیان صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ علاؤالدین بڑے بھائی تھے یا اورحان غازی۔ اس معاملے پر آج تک کوئی حتمی اتفاق موجود نہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق علاؤالدین عمر میں اورحان سے بڑے تھے، مگر انہوں نے خود اقتدار قبول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اورحان غازی ہی بڑے بھائی تھے، اسی لیے انہیں سلطنت عثمانیہ کا ولی عہد مقرر کیا گیا اور وہ عثمان غازی کے بعد تخت پر بیٹھے۔ مورخ حسین حسام الدین کے مطابق جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت علاؤالدین کی عمر تقریباً 20 برس تھی۔ اس دور کے ابتدائی عثمانی مورخین جیسے عاشق پاشا زادہ، عروج بے نشر اور ابن کمال اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عثمان غازی کی وفات کے بعد ریاست کے اہم افراد، قبیلے کے عمائدین اور عثمان کے بیٹوں کی ایک باقاعدہ مجلس منعقد کی گئی۔ اس مجلس میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اورحان غازی نے اپنی بزرگی یا اقتدار کا دعویٰ کرنے کے بجائے یہ تجویز دی کہ یا تو علاؤالدین سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لیں یا پھر ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ دونوں بھائی الگ الگ حکومت کر سکیں۔ یہ تجویز اس بات کا ثبوت ہے کہ اورحان غازی اپنے بھائی کی عزت اور رائے کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں علاؤالدین بے کی عظمت کردار سامنے آتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اقتدار سنبھالنے سے انکار کیا بلکہ ریاست کی تقسیم کی تجویز کو بھی سختی سے رد کر دیا۔ علاؤالدین نے واضح الفاظ میں کہا کہ ریاست کی طاقت اتحاد میں ہے، تقسیم میں نہیں۔ انہوں نے خوش دلی، خلوص اور مکمل رضامندی کے ساتھ اورحان غازی کو سلطان بننے کی پیشکش کی اور خود پس پردہ رہ کر ریاست کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نازک اور فیصلہ کن موقع پر جب جانشینی کا مسئلہ ترک قبائل میں شدید خانہ جنگی، باہمی قتل و غارت اور ریاست کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا تھا، علاؤالدین بے نے نہایت دانائی، صبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ اس دور میں ترک روایات کے مطابق تخت و تاج کے لیے بھائی بھائی کے خلاف تلوار اٹھا لیتے تھے اور بہت سی ترک و منگول ریاستیں اسی اندرونی کشمکش کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ لیکن علاؤالدین نے اس راستے کو اختیار کرنے کے بجائے تاریخ کا ایک مختلف اور مثالی باب رقم کیا۔
انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی اورحان غازی سے کسی قسم کا اختلاف یا جھگڑا نہیں کیا، بلکہ خود آگے بڑھ کر یہ رائے دی کہ سلطنت کی باغ ڈور اورحان غازی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ علاء الدین نے سب کے سامنے اپنی بیعت پیش کی اور عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار کے طالب نہیں بلکہ ریاست کے استحکام کے خواہاں ہیں۔ یہی رویہ اس بات کا سبب بنا کہ ایک ممکنہ خون ریز تصادم ہمیشہ کے لیے ٹل گیا اور عثمانی ریاست بغیر کسی داخلی جنگ کے آگے بڑھتی رہی۔ یوں علاء الدین بے نے نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں بلکہ اورحان غازی کے دل میں اور عام ترک عوام کے درمیان بھی ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ لوگ انہیں تخت کے خواہش مند شہزادے کے طور پر نہیں بلکہ ایک مخلص، دور اندیش اور قربانی دینے والے بھائی کے طور پر یاد کرنے لگے۔ تاہم ناظرین کرام، تاریخ میں ہر روشن کردار کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں اور بے بنیاد نظریات بھی جڑے ہوتے ہیں۔ بعض مورخین یہاں تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علاء الدین نے اورحان کے سلطان بننے پر اس لیے خاموشی اختیار کی کیونکہ اخیان روم نامی تنظیم، جس کے روحانی پیشوا شیخ ادیبالی تھے، انہوں نے اورحان غازی کی کھل کر حمایت کی تھی۔ ان مورخین کے مطابق علاء الدین کے پاس اقتدار حاصل کرنے کا عملی موقع نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مخالفت سے گریز کیا۔ اسی طرح کچھ عرب مورخین یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ عثمان غازی کے بیٹے علاء الدین کا اصل نام اردن علی تھا اور وہ والد کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے لیے ریاست کے سربراہ بھی رہے۔ انہی روایات کی بنیاد پر بعض تاریخ نویسوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علاء الدین دراصل سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے، لیکن ان بیانات کے حق میں کوئی مضبوط اور متفقہ تاریخی ثبوت موجود نہیں۔ دوسری طرف بازنطینی مورخ نکولاؤس ہالکو کونڈائلس ایک اور متنازع دعویٰ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق عثمان بے کی وفات کے بعد اورحان غازی نے الوداغ کے علاقے کی طرف پسپائی اختیار کی، وہاں اپنی فوج منظم کی اور پھر اپنے ہی بھائی علاء الدین کو شکست دے کر اقتدار حاصل کیا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ روایت نہ صرف مستند حوالوں سے خالی ہے بلکہ عثمانی اور اسلامی مورخین کی اکثریت اس کی سختی سے تردید کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علاء الدین اور اورحان غازی کے تعلقات زندگی بھر محبت، اعتماد اور باہمی احترام پر قائم رہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی اقتدار کی جنگ یا دشمنی کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا۔ اسی گہری وابستگی اور خلوص کو دیکھتے ہوئے بعض مورخین نے ان کے تعلق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رشتے سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں ان کا ساتھ دیا، اسی طرح علاء الدین بے بھی ہر دور میں اورحان غازی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور خاموشی سے سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرتے رہے۔ اب ناظرین کرام، ہم اس انتہائی اہم مرحلے کی طرف آتے ہیں جہاں علاء الدین بے نے اپنے بھائی اورحان غازی کو ایسے 3 بنیادی اور دور رس مشورے دیے جنہوں نے عثمانی ریاست کی سمت ہی بدل کر رکھ دی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ مشورے اس وقت نہ دیے جاتے تو شاید عثمانی ریاست ایک مضبوط اور منظم سلطنت بننے کے بجائے ایک محدود قبائلی اقتدار تک ہی سمٹ کر رہ جاتی۔ سب سے پہلا اور بنیادی مشورہ یہ تھا کہ ریاست کا اپنا باقاعدہ مالیاتی نظام ہونا چاہیے۔ اس دور تک عثمانی ریاست زیادہ تر مال غنیمت اور مقامی وسائل پر انحصار کر رہی تھی، جو ایک مستقل اور مستحکم ریاست کے لیے کافی نہیں تھا۔ علاء الدین بے نے یہ احساس دلایا کہ جب تک ریاست کا اپنا سکہ، اپنا مالی نظم اور باقاعدہ آمدنی کا نظام قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک سلطنت مضبوط بنیادوں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی مشورے کے نتیجے میں 1328 یا 1329 کے قریب اورحان غازی کے نام سے چاندی کے سکے ڈھالے گئے۔ یہ عثمانی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سکوں کے ایک جانب کلمہ طیبہ کندہ تھا، جبکہ دوسری جانب عربی زبان میں یہ دعا درج تھی کہ اللہ اس حکومت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ صرف ایک سکہ نہیں تھا بلکہ عثمانی ریاست کی خود مختاری اور سیاسی شناخت کا اعلان بھی تھا۔ ناظرین کرام، دوسرا اہم مشورہ سرکاری سطح پر ایک مخصوص عثمانی لباس متعارف کرانے سے متعلق تھا۔ اس زمانے میں ہر بڑی سلطنت اپنے درباریوں، افسروں اور فوجیوں کے لباس کے ذریعے اپنی شناخت قائم کرتی تھی۔ مثال کے طور پر بازنطینی دربار میں بھاری بھرکم اور کڑھائی سے مزین لباس پہنا جاتا تھا جو شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن علاء الدین بے نے اس کے برعکس سادگی، وقار اور نظم کو ترجیح دی۔ ان کے مشورے پر ریاستی اہلکاروں اور فوج کے لیے ایک سادہ مگر باوقار لباس مقرر کیا گیا، جبکہ عام لوگوں کو اس پابندی سے آزاد رکھا گیا کہ وہ جو چاہیں پہن سکتے ہیں۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ فوج اور سرکاری اہلکار عوام میں فوراً پہچانے جانے لگے اور ریاستی نظم و ضبط مضبوط ہوا۔ اب ناظرین کرام، تیسرے اور سب سے اہم مشورے کی طرف آتے ہیں جو دراصل عثمانی فوجی طاقت کی بنیاد بن گیا۔ علاء الدین بے نے مستقل فوج کے قیام کی تجویز دی، جسے بعد میں ینیچری کے نام سے جانا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے کے لیے الگ افسر مقرر کیا جائے تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ مزید یہ کہ ایک باقاعدہ پیادہ فوج تشکیل دی جائے جو ہر وقت ریاست کے دفاع اور فتوحات کے لیے تیار رہے۔ یہ مشورہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس سے پہلے عثمانی افواج زیادہ تر عارضی اور قبائلی بنیادوں پر مشتمل تھیں۔ مستقل فوج کے قیام نے عثمانی ریاست کو ایک ناقابل شکست عسکری قوت میں تبدیل کر دیا جس کے اثرات آنے والی صدیوں تک دیکھے گئے۔ اب ناظرین کرام، ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں جس پر اکثر بحث کی جاتی ہے کہ آیا علاء الدین بے نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا یا نہیں؟ اس حوالے سے ایک بڑی غلط فہمی مورخ ادریس بدلیسی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب ہشت بہشت میں لکھا کہ علاء الدین بے اپنے جنگجو بھائی اورحان غازی کے مقابلے میں کم متحرک تھے اور انہوں نے فتوحات کے بجائے زیادہ تر ریاستی امور سنبھالنے کو ترجیح دی۔ اس بیان کو بعد کے کئی مورخین نے بغیر تحقیق کے دہرا دیا، لیکن ناظرین کرام، حقیقت اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ عثمانی دستاویزات اور بعض معتبر تاریخی روایات کے مطابق علاء الدین بے نے چند جنگوں میں بطور عسکری کمانڈر بھی حصہ لیا۔ ان کے نام کے ساتھ عثمانی ریکارڈ میں امیر کبیر مجاہد کا لقب درج ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ صرف ایک منتظم نہیں بلکہ ایک مجاہد اور سپہ سالار بھی رہے۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتی بے کی فتح میں علاء الدین بے کا کردار نمایاں تھا، اگرچہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق نہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علاء الدین بے وہ پہلی شخصیت تھے جن کے لیے عثمانی ریاست میں پاشا کا لقب استعمال کیا گیا۔ عثمانی مورخ احمد عثمان زادہ طیب اپنی کتاب حدیقۃ الوزراء میں لکھتے ہیں کہ ترک روایت کے مطابق بڑے بیٹے کو پاشا کہا جاتا تھا۔ اسی روایت کے تحت یہ لقب علاء الدین بے کو دیا گیا۔ بعد میں یہی لقب عثمانی دربار میں ایک اعلیٰ ترین اعزاز کی صورت اختیار کر گیا۔ اگر ناظرین کرام ہم علاء الدین بے کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی ہمیں وہی سادگی، اعتدال اور خاموش عظمت نظر آتی ہے جو ان کی سیاسی اور ریاستی زندگی کا خاصہ تھی۔ تاریخ کی معتبر کتب میں علاء الدین بے کی صرف ایک ہی بیوی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ خاتون ایک معزز ترک سردار کی بیٹی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا نام تاریخ کے صفحات میں محفوظ نہ رہ سکا۔ اس دور میں خواتین کے نام اکثر درج نہیں کیے جاتے تھے، خصوصاً اگر وہ براہ راست سیاسی معاملات میں شامل نہ ہوں۔ اسی لیے ان کی زوجہ کا نام بھی گمنامی میں چلا گیا۔ اسی ایک ازدواجی رشتے سے علاء الدین بے کے 8 بچے پیدا ہوئے، جن میں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل تھیں۔ بیٹوں میں قزل بے، خضر بے، محمد بے، ابراہیم بے اور شاہ چلبی کے نام ملتے ہیں، جبکہ بیٹیوں میں تاجی خاتون، عائشہ خاتون اور پاشا خاتون شامل تھیں۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ علاء الدین بے کی وسیع اولاد کے باوجود تاریخ میں ان کی نسل کا تسلسل زیادہ نمایاں طور پر محفوظ نہیں رہا۔ مورخین کے مطابق علاء الدین کے بعد ان کی نسل خضر بے کے ذریعے آگے بڑھی، جبکہ باقی اولاد کے حالات اور کردار کے بارے میں تاریخی مصادر خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، علاء الدین بے کی شخصیت کا ایک نہایت قابل غور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ریاست اور اپنے بھائی کی خدمت کی، مگر اس کے بدلے میں انہوں نے اورحان غازی سے صرف ایک ہی فرمائش کی۔ وہ فرمائش نہ کوئی عہدہ تھی، نہ دولت اور نہ ہی کسی قسم کا اقتدار۔ علاء الدین بے نے صرف ایک گاؤں مانگا جس کا نام فدر تھا۔ یہ گاؤں آج بھی ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور موجودہ دور میں علاء الدین محلہ سی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بورسا کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ درخواست خود علاء الدین بے کی زہد و قناعت کی واضح مثال ہے۔ جب اورحان غازی مختلف محاذوں پر جنگوں میں مصروف ہوتے اور طویل عرصے تک دارالحکومت سے دور رہتے تو ان کی غیر موجودگی میں علاء الدین بے بطور عثمانی ریاست کے پہلے وزیر تمام ریاستی امور سنبھالتے تھے۔ وہ نظم و نسق، مالیات، عدالتی معاملات اور انتظامی فیصلے نہایت حکمت اور انصاف کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں اورحان غازی سلطنت کو وسعت دے رہے تھے، جبکہ دارالحکومت میں علاء الدین بے اس سلطنت کو مضبوط بنیادیں فراہم کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، ریاستی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ علاء الدین بے نے اپنی ذاتی زندگی نہایت سادگی، پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ وہ دنیاوی شان و شوکت سے دور رہنے والے انسان تھے اور عبادت و فکر کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بورسا میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد علاء الدین بے نہیں بنوائی تھی، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ ریاست کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دینی اور روحانی زندگی کو بھی برابر اہمیت دیتے تھے۔ اسی شہر بورسا میں انہوں نے ککر طلوع کے علاقے میں ایک خانقاہ بھی تعمیر کروائی۔ یہ خانقاہ ان کے لیے صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ سرکاری امور سے فارغ ہو کر سکون، عبادت اور غور و فکر میں وقت گزارتے تھے۔
یہیں وہ شیخ ادیب علی کی تعلیمات کو یاد کرتے اور اپنی زندگی کو تقوی اور خدمت کے راستے پر قائم رکھتے تھے۔ آخرکار ناظرین کرام 1333 عیسوی میں علاء الدین بے کی وفات بیگا قلعہ میں ہوئی۔ ان کی وفات عثمانی ریاست کے لیے ایک خاموش مگر گہرے اثرات رکھنے والا سانحہ تھی۔ ان کی تدفین ان کے بھائی اورحان غازی کے مقبرے میں کی گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کی طرح موت میں بھی دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ علاء الدین بے تاریخ میں ایک ایسے انسان کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں جنہوں نے اقتدار کے بغیر بھی سلطنتوں کی تقدیر بدل دی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی علاء الدین پاشا کی زندگی اور خدمات پر مبنی ایک جامع اور مستند تاریخی روداد۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایسا انسان جس نے کبھی تخت و تاج کی خواہش نہیں کی، اپنی دانائی، اخلاص اور قربانی کے ذریعے ایک عظیم سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کر گیا۔ علاء الدین پاشا نے یہ ثابت کیا کہ تاریخ صرف تلوار اٹھانے والوں کو ہی یاد نہیں رکھتی، بلکہ وہ لوگ بھی تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں جو خاموشی سے درست مشورہ دیتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آج سلطنت عثمانیہ کو ایک منظم ریاست، مضبوط معیشت اور طاقتور فوج کی صورت میں ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے علاء الدین پاشا جیسے کرداروں کی محنت اور بصیرت شامل ہے۔ انہوں نے بھائی ہونے کا حق بھی ادا کیا، وزیر ہونے کا فرض بھی نبھایا اور ایک سادہ متقی مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی مکمل کی۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو آج کی یہ تاریخی ویڈیو کیسی لگی؟ کیا علاء الدین پاشا کی شخصیت کے بارے میں آپ کو کوئی نئی بات جاننے کو ملی؟ اپنی رائے اور تاثرات کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹس ہی ہمیں مزید بہتر اور معیاری تاریخی مواد پیش کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ، اسلامی شخصیات اور سلطنت عثمانیہ سے متعلق ایسی مزید تفصیلی ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل پر آنے، وقت دینے اور پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔